بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں نئے نئے محققین یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی شیعہ رافضی ہے، اس میں ابی مخنف سے منقول ہے۔ ہاں، کربلا کے جو بھی تفصیلات ہیں، جو بھی واقعہ ہے، وہ ابی مخنف سے نقل کیا گیا، اور ابی مخنف وہ شخص تھا کہ اگر اس کی باتوں کو درست مان لیا جائے تو صحابہ کرام پر طعن لازم آتا ہے۔ یعنی پھر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام پر طعن ہو رہا ہے، ان کے فضائل میں کمی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس اصول کو سامنے رکھ کر کربلا سے متعلق یا بسا اوقات اہل البیت علیہم السلام کے حقوق کو کم بھی کیا جاتا ہے، اور ان پر اگر کسی زمانے میں ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والوں کو اگر آشکار کیا جائے تو پھر اسی منہج کو اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے راویوں کی بہت تفتیش ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، تحقیق ہونی چاہیے، اور ایک ایک کے بارے میں آپ کی کہیں کہ یہ خبر ہمیں کس سورس سے ملی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ابی مخنف کا نام دے کر ہم اس پورے واقعے کو ہی جھٹلانے لگ جائیں تو پھر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے جو واقعات ہیں وہ صرف ابی مخنف سے منقول نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں محدثین اور مورخین نے اس دور کے اندر جو صحابہ سے متعلق گفتگو ہے، یا صحابہ کرام کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں، مغازی اور سیرت، خود صحابہ کے حالات، صحابہ کے زمانے میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں، وہ سیف بن عمر تمیمی، یہ بھی اخبار بیان کرنے والے ہیں، خبریں دینے والے ہیں، ایک رپورٹر ہیں، ایک راوی ہیں، واقدی، کلبی اور ابی مخنف، یہ مشہور نام ہے۔ اس میں ابی مخنف کو تو اس لیے رد کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ زیادہ طور پر ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں کہ جو اہل البیت سے متعلق ہیں اور اس میں صحابہ کے خلاف باتیں ہیں۔ لیکن یہ جو دیگر ہیں، ان کو محدثین نے کیا کہا ہے؟ خود واقدی کے بارے میں ہمارے ہاں حضرات وہ یہ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ واقدی تو کذاب ہے، واقدی تو یہ ہے، واقدی وغیرہ ہے، فلاں ہے۔ یہ اصول جب یہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص فلاں شخص شیعہ ہے لہذا اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کے فضائل میں گفتگو کی ہے، جیسے واقدی ہیں، سیف بن عمر ہے۔ سیف بن عمر تمیمی وہ شخص ہے کہ جس نے یہ عبداللہ ابن سبا کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ جو مقتل عثمان ہے، حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہے، ہمارے اکثر جسے یہ بیان کرتے ہیں یہ سیف بن عمر تمیمی سے منقول ہے، اور سیف بن عمر تمیمی بھی ابی مخنف کی طرح وہ غیر معتبر ہے احادیث میں اور روایات میں۔ واقدی کی مثال لے لیں، لیکن کیا ان کی ہر بات مسترد کی جائے گی؟ یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے واقدی کی ہر بات کو رد کر دیا تو صحابہ کے فضائل میں منقول بڑی بڑی باتیں افسوس کے ساتھ آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب الفاروق ہے۔ الفاروق لقب یہ ہمارے ہاں سیاہ ستہ میں یا حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر منقول نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا ہو کہ اے عمر تم الفاروق ہو، بلکہ یہ لقب ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں کے اندر امام علی علیہ السلام کے لیے نقل ہے، الصدیق الاکبر کا بھی، الفاروق کا بھی، اور ابو ذر غفاری نے سلمان فارسی سے نقل کی، یعنی دو جلیل القدر صحابہ کرام اس سے ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں کہ یہ علی کا لقب ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا جو لقب ہے الفاروق، یہ واقدی سے منقول ہے۔ واقدی اس کو بیان کرنے والے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھا گیا کہ الفاروق لقب حضرت عمر کو کس نے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الوداع کے اندر تو ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر، لیکن جو ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں ہیں، متقدمین جیسے علماء ہیں، سیاہ ستہ ہے، مسند احمد ہے، اس میں یہ کہیں پر موجود نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا، بات یہاں تک پہنچی کہ کسی شخص کی بات کو مکمل طور پر رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں تحقیق کی اصولوں پر پوری ہوتی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو
تو لہٰذا صرف یہ کہنا کہ واقعی ہے تو لہٰذا اس کی ہر بات غلط ہے، یا ابی مخنف ہے تو واقعہ کربلا میں جو کچھ نقل ہو رہا ہے تو اس کو ابی مخنف کہہ کر لوگوں کے سامنے اچھا جناب کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں آئی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات کی ہوگی. میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ اصول آپ نے رکھ دیا تو پھر آپ کو صحابہ کرام کے فضائل سے بھی بہت سارے سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اور اس کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے، اور ہم نے بھی یہی سنا تھا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خالد بن ولید کو معزول کر دیا. خالد بن ولید وہ شخصیت ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، اور فتح مکہ کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غزوات میں شریک ہوئے ہیں، یعنی اس کے بعد ایک دو غزوے ہوئے ہیں. بہرحال جو بھی پھر جنگی مہم تھی وہ فتح مکہ کے بعد ہی ان کو دی گئی ہے، اس زمانے کے اندر ہی. پہلے کے اندر تو وہ اسلام کے خلاف لڑتے رہے ہیں. حضرت ابوبکر کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ خالد بن ولید نے لڑی ہیں اور اس میں فتوحات حاصل کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا جو کام ہوا ہے وہ یہ حضرت عمر نے کیا کہ خالد بن ولید کو معزول کر دیا. خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ ان کو معزول کر دیا. بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو جو معزول کرنے کا واقعہ ہے وہ اس لیے ہوا کہ خالد بن ولید کے ہاتھوں پر مسلسل فتوحات ہو رہی تھیں، اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فتوحات جو ہے یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور کہیں ان کا عقیدہ کمزور نہ پڑ جاتا اور وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جاتے. تو حضرت عمر نے ان کا عقیدہ توحید مضبوط کرنے کے لیے خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور یہاں پہ ان کی جگہ پر ابو عبیدہ کو لگا دیا. یہ واقعہ بہت بڑھ چڑھ کر بیان کیا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں اس کو بہت پھیلایا جاتا ہے، اور اسی پر گفتگو ہوتی ہے کہ خالد بن ولید کو معزول کیوں کیا. ان کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں حضرت عمر کو اعتراض ہوا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، بلکہ ان کی فضیلت کو قائم رکھتے ہوئے اور ان کی اس بات کو قائم رکھتے ہوئے کہ جناب یہ تو اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں اور جو جنگیں لڑ رہے ہیں بالکل صحیح طریقے پر ہیں، لیکن چونکہ عوام جو ہیں، اور عوام بھی اس زمانے کے اندر کوئی عام عوام نہیں ہے، عوام بھی اس میں صحابہ کرام اس لشکر کے اندر شامل ہیں. بہرحال وہ کہتے یہ ہیں کہ اس طرح سے پھر تو ان کا عقیدہ وہ خطرے میں پڑ رہا تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس جنگ میں بھی خالد بن ولید ہوتے ہمیں فتح ہوتی ہے، اور اللہ سے جو یقین اور اعتماد ہے وہ کم ہو جاتا، تو لہٰذا حضرت عمر نے معزول کر دیا. یہ واقعہ جتنے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اگر ان کے اس اصول کو سامنے رکھا جائے کہ محدثین نے کہا ہے کہ فلاں راوی جو ہے وہ کذاب ہے، وضاح ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اگر اور اس کی پھر ہر بات قبول نہیں کی جائے گی، تو عرض یہ کرتا چلوں کہ اس طرح کی بات یہ سیف بن عمر التمیمی سے منقول ہے. سیف بن عمر جسے ہمارے ہاں محدثین نے جھوٹا، وضاح اور کذاب کہا ہے، اس کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی. سیف بن عمر التمیمی، میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ابن سبا والا جھوٹ جو بنانے والا یہ سیف بن عمر التمیمی ہے. سب سے پہلے انہوں نے ہی اس چیز کو آگے پھیلایا، یہی نکالنے والے ہیں. لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آپ کچھ باتیں سیف بن عمر کی بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر ابھی مخنف کی ہر بات رد کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سیف بن عمر تمیمی کی اس بات کو لے لیتے، تو پھر آپ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ واقدی کی ہر بات غلط ہے اور ابھی مخنف کی ہر بات غلط ہے؟ تو اپنے معیار کو، اپنے منہج کو ایک جگہ پر رکھیں، یا تو قبول کریں تو ساری باتوں کو، اور نہیں کرنا تو پھر سب کی باتوں کو رد کریں ساری، اور صرف کہیں کہ جناب ہم حدیث کی کتابوں سے ہی نقل کریں گے. جیسے شبلی نعمانی صاحب نے رحمہ اللہ، انہوں نے سیرت النبی کی پہلی جلد کے اندر جو مقدمۃ السیرت النبی بیان کیا ہے، اس مقدمے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ بخاری مسلم سے سیرت نقل کروں. لیکن پھر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بھی پھر بہت حصہ وہ دیگر کتابوں سے نقل کیا ہے، اور میری نزدیک یہ ہے کہ جو سیرت پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں پھر کچھ کوشش یہ ہے کہ بہترین انداز کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کو سامنے رکھ کر سیرت النبی بیان ہو. بخاری مسلم سے اگر آپ ڈائریکٹ سیرت النبی بیان کریں گے تو ایسی ایسی روایات ہیں کہ جو جن کے بارے میں واضح انداز کے اندر اگر تبصرہ کروں تو پھر وہاں سے سیرت النبی نہیں لکھی جا سکتی. بہرحال اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے سیرت النبی کو، ہاں اس میں آپ
یہ کہیں گے کہ قرآن، میرے نزدیک تو قرآن مجید ہے بنیادی طور پر، جو سیرت النبی کا ماخذ اور سورس ہے، اس سے مضبوط اور کوئی سورس نہیں ہے جو قرآن میں رسالت مآب کی بایوگرافی ہے، آپ کی حیات طیبہ بیان ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ اصول رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس اصول پر قائم رہتے ہوئے آپ کو کہنا ہوگا کہ سیف بن عمر تمیمی کی ہر بات ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح واقدی کی ہر بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور جس طرح آپ ابھی مخنف کی باتوں کو مسترد کر دیتے ہیں، اور مولانا صاحبان پھر محرم کے دنوں میں اور دیگر دنوں میں کہتے ہیں کہ جناب یہ ابھی مخنف ہے اور ابھی مخنف نے یہ کیا فلاں کیا، تو پھر سیف بن عمر تمیمی کے بارے میں کون سا ہمارے ہاں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ ہے اور یہ جو چاہے بیان کرتا رہے؟ تو یہ جو واقعہ ہے خالد بن ولید کے معزولی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، یہ سیف بن عمر التمیمی کا ہے، اور اسے ابن کثیر نے رحمہ اللہ، انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک پورا عنوان دیا ہے، کائنۃ غریبۃ فیہا عزل خالد۔ ایک واقعہ ہوا اور عجیب واقعہ ہوا جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو معزول کیا گیا، اور اس میں انہوں نے دونوں روایتیں سیف بن عمر تمیمی سے نقل کی ہیں۔ یہی سیف بن عمر ہیں، ایک واقعہ تو یہ بیان کرتے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا کہ ان کو اس لیے معزول کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کا اعتقاد جو ہے وہ مضبوط ہو اور خطرے میں نہ پڑے۔ یہی سیف بن عمر تمیمی پہلے بیان کرتے ہیں اسی البدایہ والنہایہ میں، اور ابن کثیر نے شروع میں اس کو نقل کیا ہے خالد بن ولید کی معزولی کیسے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خالد بن ولید وہ شام سے واپس آئے تو ان کے پاس بہت سارا مال غنیمت تھا، تو وہاں پر انہوں نے اشعث بن قیس کو 10,000 انہوں نے دینار دیے یا 10,000 درہم دیے، ایک بڑی رقم دی۔ تو جس پر حضرت عمر نے باز پرس کی کہ اگر یہ تم نے اپنے مال میں سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے، اور اگر یہ تم نے مال غنیمت مسلمانوں کے مال میں سے دیا ہے تو پھر تم نے خیانت کی ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ہے، یہ بات جب پہنچی ہے تو باقاعدہ طور پر حضرت عمر نے یہ لکھ کے بھیجا، ابو عبیدہ کو ان کی جگہ پر لگایا، اور خالد بن ولید کے بارے میں لکھا ہے، فلما بلغ ذلك عمر كتب الى ابي عبيدة يأمره ان يقيم خالدا ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيده بعمامته ويسأله عن هذه 10,000۔ جب حضرت عمر کو اس خبر کے بارے میں علم ہوتا ہے تو آپ ابو عبیدہ کو لکھ کر بھیجتے ہیں کہ تم خالد بن ولید کو کھڑا کرو اپنے سامنے، ان کے امامہ کو اتارو اور ان کی ٹوپی کو اتار کر ان کے امامہ کے ذریعے ان کے ہاتھوں کو باندھ دو، اور ان 10,000 کے بارے میں ان سے پوچھو کہ یہ اگر انہوں نے اشعث کو جو دیا ہے اپنے مال میں سے دیا ہے تو اسراف کیا، اور اگر یہ مسلمانوں کے مال میں سے دیا ہے تو پھر یہ خیانت ہے۔ ثم اعزلہ عن عملہ، اور ان کو ان کے کام سے ہٹا دو۔ فطلب ابو عبیدہ خالدا وصعد ابو عبیدہ المنبر واقیم خالد بین یدی المنبر وقام الیہ بلال ففعل ما امر به عمر بن الخطاب هو والبرید الذی قدم بالکتاب ھذا ابو عبیدہ ساکت لا یتکلم۔ بہرحال واقعہ یہ ہے، آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو، میں یہاں پہ عربی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے اردو میں ترجموں کے اندر خیانتیں ہوئی ہیں۔ تو خالد بن ولید کے بارے میں حضرت عمر نے یہ بات لکھ دی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ حضرت بلال نے وہاں پر اسی طرح کیا، اور ابو عبیدہ کھڑے ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اس طرح سے یہ معاملات کیوں ہوئے۔ یہ واقعہ بھی حضرت خالد کی معزولی کے حوالے سے ابن کثیر نے نقل کیا، اور یہ سیف بن عمر سے ہے، اور وہ جو بات جس میں عقیدے والی بات ہے وہ بھی سیف بن عمر سے۔ اب یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں سے کون سی بات کو آپ اختیار کرتے ہیں، اور تحقیق کی دنیا کے اندر یہ اجازت ہے اور جس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن اصول اگر یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں سے ہم نقل کریں گے تو بھائی حدیث کی کتابوں میں تو کچھ اور نقل ہے، یہ میں نے آپ کو تاریخ کی کتاب سے بیان کر دیا، اور حدیث کی جو کتاب ہے مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اسے جو سلفی علماء ہیں ان کی بھی توثیق اس کو شامل ہے۔ اس سند کو دارالسلام کا جو توثیق اور تجریح کا جو ان کا جو پورا پیٹرن ہے، اس کے مطابق بھی یہ ثقہ راویوں سے منقول ہے، رواہ الثقات، اس کی سند ثقہ ہے۔ مسند احمد کی روایت نمبر 15,000
905 ہے، 15,905 یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ مالی معاملات کی وجہ سے ان کو معزول کیا گیا تھا، یعنی حضرت عمر نے جو معزول کیا ہے اس میں یہ کوئی عقیدے والی بات نہیں ہے کہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو اور فتنے میں پڑ رہے ہیں، بلکہ اس میں معاملہ مالی تھا، یعنی حضرت خالد بن ولید کو اسی وجوہات کی بنا پر معزول کیا گیا۔ 15,905 روایت ہے، آپ انٹرنیشنل نمبر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر نے وظیفے کی باقاعدہ ترتیب یہ مقرر کی تھی کہ جو پہلے ہجرت کی ہوئی ہے اس کو زیادہ، پھر اس کے بعد کم وغیرہ، اسی کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تمہارے سامنے خالد بن ولید کے حوالے سے معذرت کرتا ہوں، دراصل میں نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ مال صرف مہاجرین پر خرچ کریں، لیکن انہوں نے جنگجوؤں، معززین شہر اور صاحب زبان لوگوں کو یہ مال دینا شروع کر دیا، اس لیے میں نے ان سے یہ عہدہ واپس لے کر ابو عبیدہ بن جراح کو دے دیا ہے۔ اس پر وہاں موجود ایک شخص تھے، ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ، وہ کہنے لگے کہ اے عمر واللہ تمہارا یہ عذر قبول نہیں کرتا۔ وہ ایک شخص نے بات کی، اس لیے کہ آپ نے ایسے گورنر کو معزول کیا ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا، آپ نے ایسی تلوار کو نیام میں ڈال دیا جس کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونتا تھا، یعنی ان کے لیے مدد کے لیے رکھا تھا۔ آپ نے ایسا جھنڈا سرنگو کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاڑا تھا۔ آپ نے قطع رحمی کی اور اپنے چچا زاد سے حسد کیا۔ حضرت عمر نے یہ سب سن کر فرمایا کہ تمہاری ان کے ساتھ زیادہ قریب رشتہ داری ہے، یوں بھی تم نوعمر ہو، میں تمہیں اپنے چچا زاد بھائی کے حوالے سے زیادہ غصہ، اس لیے تمہیں اپنے چچا زاد بھائی کے حوالے سے زیادہ غصہ آیا ہوا ہے جو تم باتیں مجھے سنا رہے ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس میں عربی عبارت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ تاکہ مزید تھوڑی سی معاملہ جو ہے واضح ہو۔ وَإِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خالد بن ولید انی امرته ان يحبس هذا المال على ضعفة المہاجرین، مہاجرین میں جو کمزور لوگ ہیں ان پر یہ خرچ کرے۔ فَأَعْطَاهُ ذَا الْبَأْسِ، جنگجوؤں کو دیا، وَذَا الشَّرَف، اور بڑے مرتبے والے جو سوسائٹی کے اونچے لوگ ہیں ان کو دیا، وَذَا اللسانتی، اور جو زیادہ جن کی زبانیں بہت تیز ترار لوگ جو ہوتے ہیں۔ فَنَزَعْتُهُ وَأَمَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، اچھا میں نے ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا۔ اب یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ۔ یہ وجہ ہے، یہاں پر اکثر یہ بات کی جاتی کہ مفتی صاحب آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس بات کو نہیں قبول کریں اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ اس کو قبول کر لیں، لیکن معیار ہمارے سامنے جب یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو رکھنے والے ہیں سامنے، حدیث، تو پھر اس معیار پر ہمارے ہاں لوگ پورے کیوں نہیں اترتے؟ مثال کے طور پر ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنت، یعنی اہل حدیث، حدیثوں سے ہم بات کو لیں گے نا۔ میں نے یہ گفتگو اس موقع پر بھی کہی تھی کہ الصدیق الاکبر الفاروق الاعظم کس کا لقب ہے، تو پاکستان کے ایک مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ ہر بات حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، جبکہ دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام اسی لیے اہل السنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں معیار کو ایک رکھیں، بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس منہج کے اندر، خاص طور پر پھر اس میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے نکل جاتے ہیں جو منکرین حدیث ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ تحقیق کے نام پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب اس میں رافضہ ہیں، حالانکہ انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے معیار کو قائم رکھیں گے تو پھر لوگوں کو اعتبار بھی ہوگا، لیکن اگر معیار قائم نہیں رکھیں گے تو پھر تو اعتراض کریں گے، اور ہمارا کام سوال کرنا ہے۔ اور میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے چہروں سے بھی، آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ آپ صرف ابھی مخنف کرتے رہتے ہیں، یہاں حالت کیا ہے، یہاں معاملات کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔